بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ قسم ہے تیرے رب کی، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے اختلافات میں تیرے فیصلے کو تسلیم نہ کر لیں اور پھر اپنے نفسوں میں اپنے دلوں میں ذرہ بھر بھی تنگی محسوس نہ کریں اور آپ کے فیصلے کو مکمل طور پر تسلیم کر لیں۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، عظمت، جلالت کے مقدس کلمات کائنات کے خالق و مالک کے لیے۔ درود و سلام پیغمبر رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ اطہر اور مقدس ذات پر۔ آج کا خطبہ جمعۃ المبارک، اس کا عنوان ہے اطاعت رسول، اور اس حوالے سے میں 2 یا 3 اعمال کا تذکرہ کروں گا کہ پیغمبر کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں، آپ کی محبت میں صحابہ کرام نے کس انداز سے اطاعت کا جذبہ پیش کیا، کس انداز سے اطاعت کا عمل پیش کیا، اور یہ ہمارے لیے بھی مشعل راہ ہے۔ وہ مقدس ہستیاں جن کے بارے میں آج ہماری زبانیں کھلتی ہیں اور جس کا دل چاہتا ہے جہاں بیٹھ کے، کسی ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے، کسی پرائیویٹ چینل پہ بیٹھ کے، کسی محفل اور کسی مجلس میں بیٹھ کے وہ صحابہ کرام کی شان، عظمت اور ان کی تعریف میں نازیبا کلمات استعمال کرتا ہے اور بعد میں سوری کر لیتا ہے، معذرت کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے۔ آخر یہ پہلے ہمیں سوچنا چاہیے، جو اتنی عظیم ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ کا حکم، آپ کا عمل اور آپ کی خواہش آ جانے کے بعد اپنی خواہشات، اپنے مفادات، اپنے معاملات سب پیچھے کر دیے اور پیغمبر کائنات علیہ السلام کی اطاعت کر کے دکھا دی۔ اسی لیے کائنات کے خالق و مالک نے ان کے ایمان کو معیار قرار دیا ہے، اور ان کے ایمان کی گواہیاں کتاب مقدس قرآن مجید میں دی ہیں۔ صحابہ کرام کی مثالیں تو بعد میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، 2 مثالیں تابعین کی آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کرام سے تعلیم پائی، پیغمبر کے اصحاب کی شاگردی اختیار کی، ان لوگوں کا اطاعت کا جذبہ کتنا کمال کا تھا۔
صحابہ کرام کا اطاعت کا جذبہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ عبداللہ ابن وہب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میں امام مالک امام دار الحجرہ ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اور جانتے ہیں امام مالک کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں ایک وقت آئے گا علم دنیا سے مٹے گا، مدینہ کی سرزمین پر ایک عالم ہوگا اور لوگ اس سے علم حاصل کرنے کے لیے اپنی سواریوں کے جگر مار دیں گے۔ اتنی دور دراز سے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے، اور تاریخ نے ثابت کیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی بشارت امام مالک ابن انس رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ امام مالک کے پاس عبداللہ بن وہب بیٹھے ہوئے، ایک آدمی نے آ کے سوال کیا امام صاحب جب وضو کرتے ہیں، وضو کرتے وقت پاؤں دھوتے ہیں اور پاؤں کی انگلیوں کو درمیان سے انگلی کے ساتھ اس کا خلال کرنا چاہیے یا نہیں؟ پاؤں کی انگلیوں کے درمیان ہاتھ کی انگلی پھیر کے دھونا چاہیے یا نہیں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو اس مسئلے کا پتہ نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں تو اس کو کچھ نہیں سمجھتا، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ پاؤں کی انگلیوں کے درمیان سے دھویا بھی جائے۔ سائل سوال کرنے والا چلا گیا۔ عبداللہ ابن وہب جو پاس بیٹھے ہوئے تھے بعد میں کہنے لگے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کہ مجھے مستورد بن شداد رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث بیان کی تھی، وہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضا یدلک اصابعہ بخنصرہ، میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا جب آپ وضو کرتے تھے اپنی خنصر انگلی کے ساتھ اپنے پاؤں کی انگلیوں کو درمیان سے دھویا کرتے تھے۔ یہ سب سے چھوٹی انگلی جو ہے نا، اس کے ساتھ اپنے پاؤں کی انگلیوں کو درمیان سے دھویا کرتے تھے۔ سنن ابی داؤد کی یہ روایت ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں یہ بات ملتی ہے، اس کے بعد زندگی کا ایک وضو بھی ایسا نہیں جو رسول اللہ کے اس طریقے پر نہیں کیا، اور ہمیشہ اسی کا فتویٰ دیتے رہے کہ پاؤں کی انگلیاں درمیان سے دھونی چاہیے۔ جناب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ پہ حدیث کا درس دے رہے تھے، کسی نے مسئلہ پوچھا، سوال کر لیا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے، اور حسن بصری وہ امام ہیں جن کے بارے میں حجاج بن یوسف جیسا بادشاہ بھی کہا کرتا تھا خالد بن صفوان کی زبان سے کہ بصرہ کے اندر اگر کوئی سردار ہے تو حسن بصری ہے، حالانکہ یہ غلام ہے اور بڑے بڑے تروں والے، بڑے بڑے جبوں کبوں والے ان کے پاس بیٹھ کے علم حاصل کیا کرتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کسی نے سوال کر لیا امام صاحب یہ بتائیے جب امام اور مقتدی دو بندے اکٹھے جماعت کروائیں گے تو مقتدی کس سائڈ پہ کھڑا ہوگا؟ امام کے پیچھے کھڑا ہوگا، امام کے دائیں کھڑا ہوگا یا امام کے بائیں کھڑا ہوگا؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو اس مسئلے کا پتہ نہیں تھا۔ اتنے بڑے بڑے ائمہ کرام، تابعین اعظام، اگر ان کے بارے میں تاریخ یہ ثابت کرتی ہے کہ انہیں فلاں وقت میں فلاں مسئلے کا نہیں پتہ تھا، پھر تحقیق کی، حدیث سے پتہ چلا، کعبہ کے رب کی قسم ان کی شان اور عظمت میں ذرہ بھر کوئی کمی نہیں آتی، اور اگر آج کہہ دیا جائے کہ فلاں امام صاحب سے غلطی ہو گئی ہے، یہ فتویٰ دے بیٹھے ہیں لیکن حدیث اس طرح کہتی ہے، تو پھر ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ پھر ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے حدیث کی تعویل کرتے ہیں،
قرآن کی آیت کی تعویل کرتے ہیں، اپنے امام کی بات کی تعویل نہیں کرتے، اس کو صحیح مانتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقتدی، اگر امام اور مقتدی دونوں بندے دو ہی ہیں، تیسرا کوئی نہیں ہے، تو پھر مقتدی امام کی بائیں سائڈ پہ کھڑا ہوگا، کیونکہ دائیں سائڈ بڑی عظمت والی ہے تو امام کا مقام زیادہ ہے، امام وہاں پہ کھڑا ہوگا، لہذا مقتدی بائیں جانب پہ کھڑا ہوگا۔ ایک عورت کھڑی ہوئی، مرد نہیں، ایک عورت کھڑی ہوئی، کھڑی ہو کے کہنے لگی، حسن بصری، میں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے سنا تھا، آپ بیان کر رہے تھے کہ میں نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تھی، میں اور اللہ کے پیغمبر ہم دونوں ہی تھے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں سائڈ پہ کھڑا ہو گیا، اللہ کے رسول نے میرے کان سے پکڑ کے اپنے پیچھے سے کر کے مجھے دائیں سائڈ پہ کھڑا کیا تھا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نہیں کہا میں تو اتنا بڑا امام، اتنا علم کا سمندر، آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں میں علم سکھانے کے لیے آیا تھا لیکن علم سیکھ کے جا رہا۔ یہ تابعین کا کردار ہے۔ آئیے صحابہ کرام کا کردار آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پیغمبر کائنات کے صحابی جناب عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دن ان کی بکریاں بیمار ہو گئی، ایک بکری کو ایک غلام نے ذبح کیا اور اس کا گوشت بنا رہا ہے۔ عمر بن عاص اپنے غلام سے کہتے ہیں یاد رکھو جب گوشت تقسیم کرو تو ہمارے یہودی ہمسائے کو نہ بھول جانا، اس کو بھی گوشت دینا ہے۔ ایک بار کہا، دوبارہ پھر کہا، تیسری بار پھر کہا، پاس بیٹھے ایک آدمی نے کہہ دیا عمر بن عاص ایک بات تو بتا دو، یہ جو تم یہودی ہمسائے کی بات بار بار کر رہے ہو، اس کو گوشت دینا، اس کو گوشت دینا، اس کو گوشت دینا، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے پیغمبر کائنات علیہ السلام کی زبان اطہر سے سنا، ہمسایوں کے حقوق بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول ہمسایوں کے اتنے حقوق بیان کرتے تھے، اتنے حقوق بیان کرتے تھے، ہمیں خطرہ محسوس ہونے لگا کہیں اللہ کے رسول یہ نہ کہہ دیں کہ جب ایک ہمسایہ دنیا سے جائے تو دوسرا ہمسایہ اس کی وراثت کا حقدار بھی ہوگا۔ پیغمبر کائنات نے ہمسایوں کے بارے میں یہاں تک کہا تھا، اور نبی رحمت علیہ السلام کے دو صحابہ کا واقعہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس حوالے سے جناب ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کے صحابی ہیں، اور دوسرے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو رافع اپنا مکان بیچنا چاہتے ہیں، مدینے کے اندر آواز لگا دی، لوگوں کو پتا چلا، ایک گاہک آیا، اس نے آ کے ریٹ لگایا 500 دینار، 500 درہم دوں گا اور نقد دوں گا۔ ابو رافع کہتے نہیں، میرا مکان اس سے زیادہ قیمت کا ہے، میں 500 درہم میں اپنا مکان نہیں بیچنا چاہتا۔ جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو پتا چلا ابو رافع اپنا مکان بیچ رہے ہیں، ہمسائے تھے ان کے، ابو رافع کے پاس چلے گئے، ابو رافع مکان بیچنا چاہتے ہو؟ جی بیچنا چاہتا ہوں۔ کہا کتنے میں؟ کہتے ہیں 500 درہم ریٹ لگا، میں نے بیچا نہیں۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں آپ کا مکان میں خریدنا چاہتا ہوں، لیکن میں 400 درہم دوں گا، اور دوں گا بھی قسطوں میں، میرے پاس اکٹھے پیسے نہیں ہیں، 400 دوں گا اور قسطوں میں دوں گا۔ ایمان دیکھیے، صحابے کا کردار دیکھیے، پیغمبر کائنات کی حدیث پر عمل دیکھیے صحابی کا۔ آج کی دنیا میں کاروباری لوگ 1 روپے پیسے کا حساب کرنے والے، اور ایمان کو ایک سائڈ پہ رکھ کے دنیا کے مفادات میں
بڑے بڑے حساب کے ماہر، ان کے دل ڈول جایا کرتے ہیں، دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہیں، ان کا ایمان کتنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اللہ سے راضی۔ آج سیاست کے کیچڑ میں لت پت اپنے کردار کو داغدار کرنے والے اپنی زبانوں کو صحابہ پر الزام لگا کے داغدار کر رہے ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت عطا فرماتے۔ جناب ابو رافع کہتے ہیں ساتھ میرے مکان کا ریٹ 500 درہم لگ چکا ہے، اور وہ بھی نقد میں، لیکن تم 400 درہم دیتے ہو اور قسطوں میں دیتے ہو، جاؤ میں نے مکان تمہیں دے دیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، ابو رافع کو بھی پیسوں کی ضرورت تھی، ابو رافع بھی چاہتے تھے میرا مکان اور مہنگا بکے، مجھے پیسے زیادہ ملے، لیکن ایمان پہ قربان جائیں۔ ابو رافع رضی اللہ تعالی جو بات کرتے ہیں، آپ فرماتے لولا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الجار حق بثقبہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا ہمسایہ اپنے ساتھ والے مکان کا، اپنے ساتھ والے پلاٹ کا، اپنے ساتھ والی جگہ کا زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ اگر میں نے اللہ کے رسول کی یہ حدیث نہ سنی ہوتی، میں کبھی آپ کو مکان اتنے کم ریٹ میں نہ دیتا۔ لیکن اتنے کم ریٹ میں کیوں دیا؟ اب جب صحابی کے سامنے دو باتیں آئیں، ایک اپنے پیسوں کا مفاد ہے، ایک رسول اللہ کی حدیث ہے، ایک طرف مال ہے، ایک طرف اللہ کے رسول ہے، ایک طرف ایمان ہے، ایک طرف مکان ہے۔ صحابی نے سوچا مکان تو پھر بھی ملے گا، مال تو اللہ پھر بھی عطا کرے گا، دنیا تو پھر بھی بن سکتی ہے، لیکن ایمان اگر چلا گیا تو کہاں سے لے کے آؤں گا؟ پیغمبر کائنات کی حدیث پہ عمل کا موقع ملا ہے، آج میں نبی کی حدیث پہ عمل کر کے دکھا دوں اور ثابت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو ہمسایہ اپنے ساتھ والی جگہ کا زیادہ حقدار ہے، میں اللہ کے رسول کی حدیث پہ عمل کرتا ہوں۔ آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنے کی نیت سے اپنے کاروبار کو ٹھیک کر لیں، رسول اللہ کی حدیث پر عمل کرنے کی نیت سے اپنے رویے ٹھیک کر لیں۔ آج کتنے مسلمان ایسے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں ہم پہ عذاب آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ جب ہم اللہ کے نہیں بنتے، اللہ کے رسول کے نہیں بنتے، تو رب بھی ہم سے ناراض ہو چکا ہے۔ اپنے رب کو منانا ہے اطاعت رسول سے، محبت رسول سے۔ آئیے آپ کے سامنے دو واقعے اور رکھتا ہوں اسی حوالے سے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی خریم بن فاتق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو پتہ چلا ایک دفعہ رسول اللہ کی محفل میں نا، پیغمبر کائنات کی مقدس محفل میں تذکرہ ہوا صحابہ کرام کا، خریم بن فاتق کا تذکرہ ہوا۔ پیغمبر کائنات فرماتے ہیں خریم نعم الرجل خریم، خریم بہت اچھا انسان ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، بڑی لمبی روایت کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں خریم بن فاتق بہت اچھا انسان ہے، بہت اچھا انسان ہے، لیکن اس میں دو باتیں ہیں، اگر اپنے یہ دو باتیں ختم کر لے، یہ دو خامیاں اپنی ختم کر لے، تو خریم جیسا بندہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے وہ دو باتیں کون سی بتائیں؟ فرمایا لولا طول چمتہ واسبال ازارہ، اگر خریم کے یہ بال جو ہے نا، یہ جمہ، یہ بال اس کے زیادہ لمبے ہیں، اگر ان کو چھوٹا کر لے اور اس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے رہتا ہے، اپنا کپڑا اٹھا کے ٹخنوں سے اوپر کر لے، تو میں محمد رسول اللہ گواہی دیتا ہوں خریم جیسا اچھا بندہ ہی کوئی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام خریم بن فاتق کو ملا، کسی نے بتایا جا کے
اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آج کا مسلمان ہم اچھی بات بتانے کی کوشش نہیں کرتے، چغلیاں، بری باتیں وہ فوراً پہنچائیں گے۔ یہاں مسجد کے حال میں بات میں ہوتی ہے اور لوگ پہلے اس کو پھیلانے کے چکر میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ کسی محفل میں بات ہوتی ہے، اس کو پھیلانے کے لیے پہلے تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، اپنے رویے ٹھیک کرو۔ یہ مجلس امانتیں ہوتی ہے، مجلس کی باتیں اس وقت تک پھیلانا منع اور حرام ہے جب تک مجلس کے لوگ اس کی اجازت نہ دے دیں۔ پہلے ان سے اجازت لی جائے، کیا یہ بات میں لوگوں کو پھر بتا دوں؟ ورنہ مجلس کی باتیں امانت ہے، اگر اس میں خیانت کریں گے کل کو اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا، خائن بن کے رب کے سامنے پیش ہوں گے۔ لیکن اچھی بات کسی کی تعریف کی، جس سے نیکی کا حوصلہ پیدا ہو، جس سے محبتیں بڑھیں، قربتیں پیدا ہوں، انسان اللہ کے قریب ہونے لگے، ایسی باتیں بتانی چاہیے۔ کسی نے جا کے خریم بن فاتح کو بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے یہ 2 باتیں کی ہیں، اگر تم اپنے بال چھوٹے کر لو، اپنا کپڑا ٹخنوں سے اوپر کر لو، تمہارے جیسا بندہ اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے تمہاری تعریف کی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، دیر نہیں کی، تاخیر نہیں کی، شادی کروا لوں، بعد میں بال چھوٹے کروں گا، عمرہ کر کے آؤں، پھر بال چھوٹے کروں گا، فلاں کام کر لوں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، خریم بن فاتح کو پیغام ملا، مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ خریم بن فاتح نے عمل کر کے دکھایا، کینچی پکڑی، چھری پکڑی، اپنے بال کاٹ کے چھوٹے کر لیے، اپنا کپڑا کاٹ کے ٹخنوں سے اوپر کر لیا۔ اس کو اطاعت کہا جاتا ہے، اور یہ وہ گناہ ہے، اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے رکھنا وہ گناہ ہے، کعبہ کے رب کی قسم کھا کہتا ہوں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ گناہ کریں مال کی خاطر، آپ گناہ کریں عزت کی خاطر، گناہ کریں شہرت کی خاطر، گناہ کریں ناموری کی خاطر، آپ گناہ کریں صحت کی خاطر، لیکن جس گناہ میں کوئی فائدہ نہیں وہ گناہ بھی کریں اور فائدہ بھی کوئی نہ ہو۔ ایمانداری سے بتائیے گا، اگر میں آپ سے پوچھوں کتنے بیمار لوگ ہیں اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے رکھنے کی وجہ سے صحت مند ہو گئے؟ مجھے ایک بیمار ایسا پیش کر دو، ایک غریب فقیر کنگال ایسا پیش کرو کہ جس نے کپڑا ٹخنوں سے نیچے رکھا، اس کے اکاؤنٹ میں ہزاروں ڈالر آ گئے۔ مجھے ایک بندہ ایسا پیش کر دو کہ جس نے کپڑا ٹخنوں سے نیچے رکھا، اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو گیا۔ ایک بندہ ایسا پیش کر دو کہ جس نے کپڑا ٹخنوں سے نیچے رکھا ہو اور لوگوں نے اس کو پروٹوکول دیا ہو۔ اسی وجہ سے، کوئی اور وجہ تو ہو سکتی ہے، لیکن کپڑا ٹخنوں سے نیچے رکھنا سراسر گناہ، کوئی فائدہ نہیں۔ آئیے رسول اللہ کے ایک اور صحابی کی حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ایک قافلہ ہمارے قبیلے کے پاس سے گزرا، میں نے دیکھا قافلے کے لوگوں نے ہمارے قبیلے کے سامنے آ کے پڑاؤ ڈال دیا۔ میں قریبی بکریاں چلا رہا تھا، میں نے دیکھا قافلے کے لوگ ایک بندے کو بڑی عزت دیتے ہیں، وہ حکم کرتا ہے فوراً اطاعت کرتے ہیں، وہ کلام کرتا ہے ہمتن گوش ہو کے سنتے ہیں، وہ بیٹھتا ہے اس کے اوپر سایہ کرتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کون شخصیت ہے جس کی اتنی عظمت، اتنی منزلت، اتنی قدر ہے جس انسان کی۔ میں چلا گیا، میں نے پوچھا کون لوگ ہو؟ کہنے لگے مدینہ سے آئے ہیں اور مسلمان ہیں۔ کہا یہ کون ہے جس کے بارے میں تم اتنی، جس کی خدمت کرتے ہو، جس کی اتنی اطاعت کرتے ہو، جس سے اتنی محبت کرتے ہو، یہ کون ہے؟ انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جابر بن سلیم کہتے میں رسول اللہ کے پاس چلا گیا، میں جا کے اللہ کے نبی کے پاس بیٹھ کے، بڑی لمبی حدیث ہے، آپ سے سوال کی گئی۔ میں نے پوچھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ آپ نے کہا ہاں، میں اس رب کا نبی ہوں جس کو تو مصیبتوں میں بلائے گا، تیری مصیبتیں ختم کرے گا، تو دعائیں کرے گا، تیری دعائیں پوری کرے گا، تو بیماری میں پکارے گا، تو یہ شفا دے گا، اس رب کا میں پیغمبر اور رسول۔
جناب جابر بن سلیم کہتے ہیں میں نے ایمان قبول کیا، اسلام لایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر بن سلیم کو پھر کچھ نصیحتیں کی، بلکہ جناب جابر کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے کہا مجھے کچھ نصیحتیں فرما دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جابر سنو، لا تسبن احدا، زندگی میں کبھی کسی کو گالی نہ دینا۔ جناب جابر کہتے ہیں فما سببت بعد حرا ولا عبدا ولا بعیرا ولا شاہ، میں نے اس کے بعد نہ کسی غلام کو گالی دی، نہ میں نے کسی نوکر کو گالی دی، نہ میں نے کسی آزاد کو گالی دی، نہ میں نے کسی اونٹ کو گالی دی، نہ میں نے کسی بکری کو گالی دی، کیونکہ پیغمبر کائنات نے مجھے کہا تھا۔ میں نے اللہ کے رسول کی بات کا یہ لحاظ رکھا۔ آج مسلمان ہے، اس کی ملاقات کا آغاز ہی گالی سے ہوتا ہے۔ اپنے دوست کو، اپنے یار کو، اس کی ماں اور بہن کی گالی دے کے، غلیظ گالیاں دے کے ملاقات کرتے ہیں، ہمیں ذرہ تک احساس نہیں ہوتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب جابر کو دوسری نصیحت فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں وَلَا تَحْقِرَنَّ شَيْئًا مِّنَ الْمَعْرُوفِ، جابر یہ بات یاد رکھ لو، زندگی میں کبھی کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھنا۔ وَأَن تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنْبَسِطٌ بِوَجْهِكَ، جابر جب اپنے کسی بھائی سے ملاقات کرو تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے، یہ بھی نیکی ہے، اللہ صدقہ قبول کرے گا، اس نیکی کو بھی کبھی چھوٹا نہ سمجھنا۔ اور تیسری بات اللہ کے رسول نے فرمائی وَارْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، جابر اپنا کپڑا ہمیشہ نصف پنڈلی پہ رکھنا، آدھی پنڈلی پہ رکھنا۔ فَإِنْ أَبَيْتَ فَعَلَى الْكَعْبَيْنِ، اگر تم اس سے انکار کرتے ہو، آدھی پنڈلی پہ کپڑا نہیں رکھنا چاہتے ہو، تو کم از کم ٹخنوں سے اوپر ضرور ہونا چاہیے۔ کیوں بھلا؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کپڑا ٹخنوں سے نیچے رکھو گے فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ، یہ تکبر ہے، یہ عقل ہے، یہ گھمنڈ ہے، یہ فخر ہے، اور کائنات کے رب کو فخر کرنے والا انسان پسند نہیں ہوتا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک آدمی بنی اسرائیل کے اندر اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے رکھ کے چل رہا تھا، جا رہا تھا، عقل کے تکبر کے ساتھ۔ کائنات کے رب کو غصہ آیا، اللہ نے زمین میں دھنسا دیا، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک زمین میں دھنستا چلا جائے گا۔ اور ہم اس کو سمجھتے کچھ نہیں ہیں۔ آپ حدیثیں سناتے چلے جائیں، آپ علماء کی باتیں بیان کرتے چلے جائیں، رسول اللہ کے فرامین مسلمان کے سامنے رکھتے چلے جائیں۔ افسوس ہے مولویوں پہ بھی جو کہتے ہیں یہ مکروہ کام ہے۔ میرے ہاتھ میں قرآن مقدس ہے، کعبہ کرم کی قسم کھا کے کہتا ہوں، احادیث کی روشنی میں کہتا ہوں، قرآن مجید کی روشنی میں کہتا ہوں، کپڑا ٹخنوں سے نیچے رکھنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اگر توبہ کیے بغیر مر گیا کائنات کے رب نے معاف نہیں کرنا، کیونکہ اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے جتنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہوگا اتنی جگہ پہ اللہ جہنم کی آگ پہنچائے گا۔ اور جب جہنم کی آگ آئے گی تو قبر جنت میں نہیں آئے گی، جہنم کی آگ جہنم میں ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا بندہ جنت میں چلا جائے اس کے ٹخنے جہنم میں ہوں، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر ٹخنے جہنم میں تو بندہ خود بھی جہنم میں جائے گا۔ ہم نے معاملے کو بڑا چھوٹا سمجھا ہوا ہے، اور صحابہ اکرام اس پہ کتنا عمل کرتے تھے۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس بیماری کی حالت میں جب خنجر لگے، موت و حیات کی کشمکش میں، موت و حیات کی کشمکش میں جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں موجود ہیں۔ ایک نوجوان آیا بیمار پرسی کرنے کے لیے، جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بیمار پرسی کی، حال احوال پوچھا، تعریف کی، ان کے کام کو سراہا، زندگی کے معاملات کو ان کے سامنے رکھا، واپس جانے لگا۔ جناب عمر بن خطاب کی نظر پڑ گئی، اس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایھا الشاب ارفع ازارک، اے نوجوان اپنا کپڑا ٹخنوں سے اوپر کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں عزت ہے، آپ کی نافرمانی میں عزت نہیں، آپ کے غلامی میں عزت ہے، آپ کی بات کو ماننے میں عزت ہے۔
اور کتنے مسلمان ایسے ہوں گے اللہ اکبر جو نبی کی حدیث سن کے اپنا کپڑا تخنے سے اوپر کر لے. کعبہ کے رب کی قسم اگر ان کی عزت میں فرق آ گیا اللہ تعالیٰ قیامت کو عزت دگنی چگنی عطا کرے گا، اور اس سے عزت میں فرق کوئی نہیں آتا. میں نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا، ان کا کپڑا آدھی پنڈلی تک ٹخنوں سے اوپر، لیکن عزت اتنی زیادہ ہے، اتنی عزت. ابھی یہ پچھلے دنوں نا کہ 2 ہفتے پہلے کی بات ہے، ایک جگہ پہ علماء کی میٹنگ تھی، میرے جیسے طالب علموں کو بھی وہاں پہ انوائٹ کیا گیا. ایک جید عالم دین، کمال کا علم رکھنے والے، علم کا سمندر، زہد و تقوی انتہائی زیادہ، عزت بہت زیادہ، پورے پاکستان میں نام چلتا ہے. میری خواہش بڑی تھی، زندگی کے کئی سالوں سے خواہش لیے پھر رہا تھا کہ کبھی ان کی زیارت کا موقع بھی ملے گا نا. جب ہم وہاں پہنچے، ابھی حال میں داخل ہو رہے ہیں، میرے ساتھ 2 علماء کرام بھی تھے. ان میں سے ایک صاحب مجھے کہنے لگے جس ہستی کو آپ ملنے کی خواہش اور تمنا رکھتے ہیں نا وہ سامنے کھڑی ہے. یقین جانیں جب ان کا وجود دیکھا تو لگتا تھا کہ یہ عظیم انسان وہ نہیں ہے جس کو میں ملنا چاہتا ہوں. علم کا سمندر، زہد و تقوی. میری پہلی نظر ان کے کپڑوں پہ پڑی اور ان کی شلوار آدھی پنڈلی پر تھی، لیکن عزت کعبہ کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں شاید میں نے اور آپ نے کبھی اتنی عزت کا تصور بھی نہیں کیا ہوگا، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. کہاں عزت تلاش کرتے ہو. جناب عمر کی ایک بات آپ کے سامنے رکھ کے بات کو ختم کرتا ہوں. جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب گئے تھے نا بیت المقدس کی فتح کے لیے، جب عیسائیوں نے کہا تھا تمہارا امیر المومنین یہاں آ جائے ہم چابیاں تمہارے حوالے کریں گے، تمہیں جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں پہنچے، اتفاق ایسا تھا اونٹ پہ سوار ہونے کی باری غلام کی آ گئی. غلام کو اونٹ پہ سوار کیا، اپنا جوتا اپنے بغل میں دبایا، پاؤں کیچڑ میں لت پت، خود اونٹ کی نکیل پکڑی، آگے آگے چل رہے. ابو عبیدہ بن جراح آئے، کہا امیر المومنین آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں سواری پہ آپ سوار ہو جائیں. غلام کو نیچے اتارے، کہا نہیں، عدل کی بات کے باری غلام کی ہے، غلام سواری پہ بیٹھے گا، میں نکیل پکڑ کے چلوں گا. ابو عبیدہ بن جراح دوسری درخواست کرتے ہیں اپنا جوتا پہن لو، یہ تمہیں نیا جوتا دیتے ہیں، نیا جوتا پہنو، اپنے پاؤں دھو لو. کہا نہیں، جس حالت میں آیا تھا اسی حالت میں عیسائیوں کے سامنے پیش ہوں گا. ابو عبیدہ بن جراح ایک جبہ لے کے آئے، کہا بڑا پیارا سوٹ لے کے آیا ہوں، اس کو تو پہن لو. اپنا پھٹے پرانے کپڑے، یہ پابند لگے کپڑے یہ تو اتار دو، تم نے بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے پیش ہونا ہے. امیر المومنین کی زبان سے الفاظ نکلے اگر تو ابو عبیدہ بن جراح نہ ہوتا میں تجھے کوڑے مارتا. اور پھر بڑی بات کہی، کہا ارسل اللہ بالاسلام لو اردنا العزت بغیر الاسلام لاذلنا اللہ. ابو عبیدہ سن لو، کائنات کے رب نے ہمیں کپڑوں کی وجہ سے عزت نہیں دی، اللہ نے ہمیں نئے جوتوں کی وجہ سے عزت نہیں دی، کائنات کے رب نے ہمیں اونٹوں پہ سوار ہونے کی وجہ سے عزت نہیں دی، کائنات کے رب نے مقام دیا، اللہ نے عزت دی ہے اسلام کی وجہ سے دی ہے، ایمان کی وجہ سے دی ہے. اگر اسلام کو چھوڑ کے، نبی کی اطاعت کو چھوڑ کے، قرآن کی آیات کو چھوڑ کے ہم کسی اور طریقے سے عزت تلاش کرنے لگیں گے، کعبہ کا رب ہمیں ذلیل کر کے رکھ دے گا، ہم عزت کبھی نہیں پا سکیں گے. میں ان مسلمان نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں اگر کپڑے ٹخنوں سے نیچے رکھ کے تم یہ سمجھتے ہو اس سے عزت ملے گی، اس سے پروٹوکول ملے گا، اس سے مقام ملے گا، کعبہ کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں عمر ابن خطاب کے قول کے مطابق اللہ ہمیں ذلیل کر کے چھوڑے گا. کیونکہ عزت کس میں ہے؟ رسول اللہ کی اطاعت میں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا